بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ارباب اعزاز ایام محرم کا آغاز ہے اشہر محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز اس کا ہم نے عنوان قرار دیا ہے مودت فی القربا کی محبت اور ان کی طاعت اور پیغام ایک صلوات پڑھے محمد لہذا ہمارا یہ درس انشاءاللہ عنوان رہے گا قرابتداروں کی محبت اور ان کی طاعت۔ یہ محرم الحرام یہ آغاز، یہ فرش عزا دنیا جہاں میں جو بچھائے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی مودت و محبت کے اظہار کا ایک پہلو ہے۔ اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں یفرحون بفرحنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، یعنی جب ہماری خوشی کے ایام آتے ہیں اب اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا، ہمارے غم میں غمزدہ آتے ہیں، اپنی خوشیوں کو ہماری غمی پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کی عملی تفسیر دیکھیں، الحمدللہ آل محمد کے چاہنے والے اس بات کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، جب کسی کے ہاں کوئی غمی ہو، وفات ہو، موت ہو جائے، جیسے ہی ایام غم آئیں گے وہ سارا فرش جو دوسری میت کے لیے ہے اسے سمیٹ کر زہرا کے لال حسین کے نام کی فرش عزا میں جاتے ہیں۔ اور یہ عملاً ہم یہ جو عمل کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے یہ بنائے ہوئے طریقے نہیں ہیں صرف، بلکہ ہمارے اسلاف تک یہ آل محمد کی تعلیمات پہنچے، انہوں نے عمل کیا، آج ہم بھی اس پر جاری ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ فرش عزا یہ کس قدر صاحب عظمت اور برکت ہے۔ یہ اس فرش عزا پہ صرف میں اور آپ نہیں آئے، بلکہ روایت ہے۔ ایک روایت میں نے تفسیر سے 2 سال پہلے ذکر کی تھی، ایک اور روایت معصوم فرماتے ہیں جب یہ فرش عزا بچھتا ہے آسمانوں سے ملائکہ اپنے ہاتھوں میں شیشیاں دے کر آ جاتے ہیں۔ سمجھاؤ، علماء محدثین کی اس روایت کو نقل کیا، بڑی ذمہ داری سے روایت میں نقل کر رہا۔ ملائکہ کے ہاتھوں میں شیشیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرش عزا پہ آتے ہیں، یعنی صرف فرش عزا پہ مرد اور عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے نہیں آتے، بلکہ ملائکہ بھی اس فرش عزا پہ آتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جتنے بھی ہمارے جد حسین کے غم میں آنسو بہانے والے عزادار آنسو بہاتے ہیں، وہ ملائکہ اپنی شیشیوں میں ان عزاداران حسین ابن علی کے آنسو کو محفوظ کرتا ہے۔ مولا پھر کیا کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ان کو محفوظ کرتے ہیں، اگر ان شیشیوں میں سے ایک قطرہ جو غم حسین ابن علی میں بہایا گیا، اگر ایک قطرہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں اور آگ پر ڈالا جائے تو 60,000 فرسخ تک آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک آنسو سے کتنی آگ ٹھنڈی ہوگی؟ 60,000 فرسخ۔ ایک فرسخ کم از کم 3 میل بنتا ہے، کلومیٹر کے حساب سے کریں تو وہ 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اب خود اس کو ضرب دیجیے، یعنی 60,000 فرسخ سے بھی دور تک آگ کا اثر تھم جاتا ہے۔ یہ کس زائد، یہ کس عزادار، یہ کس شخص کے حق میں یہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے؟ یہ اس مرد مومن جو زہرا کے لال کے غم میں بڑے خلوص سے اپنے غموں کو بھلا کر صرف غم حسین میں آنسو بہا۔ یہ اس قدر یہ عظمت اور کتنی بڑی یہ شان ہے عزاداران امام حسین۔ اور ہر مومن کی جو ہم نماز کے بعد یہی تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ نے دنیا کا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ دنیا غموں سے نجات کی دعا کرتی ہے، لیکن یہ شیعہ قوم ہے اگر غم مانگتی ہے رب سے تو وہ غم حسین مانگتی ہے۔ اللہ، جس کے غم میں آنسو بہانا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شاعر آیا، امام نے فرمایا بیان کر میرے جد حسین کا مرثیہ، اور فرمایا ویسے پڑھنا جیسے تو اپنے ہاں پڑھتا ہے، ایک سادہ انداز۔ یعنی امام چاہتے ہیں ہمیں سادگی پسند ہے، ہمیں ملاوٹ پسند نہیں، ہمیں خلوص پسند ہے، ہمیں بناوٹ پسند نہیں ہے۔ خلوص سے جو پڑا ہوا مرثیہ ہے، جو مسائل ہے، وہ بڑا پسند ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا بیان کر، روایت کہتی ہے اس نے جب پڑھنا شروع کیا، امام صادق نے بلند آواز سے گریہ بلند کیا۔ اللہ، اور صرف خود نہ کیا بلکہ ہم سب کو آپ نے زبان اس طرح سے پیغام دیا، فرماتے ہیں ہمارے حکمرانوں میرے جد حسین پہ ایسے گریہ کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ۔ اللہ، اس حسین نے دین خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، لہذا امام علیہ السلام کی گریہ کی صدا بلند ہوئی۔ روایت کہتے ہیں امام کا گریہ امام کی اہل خانہ مستورات تک جب یہ آواز پہنچی، مستورات بھی جد حسین کی عزادار بن بیٹھے، ان کا بھی گریہ بلند ہوا۔ جب خوب گریہ ہو گیا، امام نے گریہ کیا، مستورات نے گریہ کیا، اصحاب نے گریہ کیا، امام نے فرمایا خدا رحم کرے تجھے جزا دے، اور آپ نے بھری محفل میں فرمایا جتنا ہم نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا ہے اس سے زیادہ ملائکہ نے میرے جد حسین پہ گریہ کیا۔ کیوں امام نے یہ کیوں فرمایا؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں جیسے دیکھیں ہماری یہ مجلس جتنے افراد تک مسائل جو پڑھے جائیں گے آواز جائیں گی وہی گریہ کریں گے، جن تک آواز نہیں پہنچے گی وہ اس مجلس کے مسائل کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ جہاں جہاں محفل ہوگی صرف وہی لوگ استفادہ کریں گے، لیکن ملائکہ جہاں پہ بھی ہوں، آسمانوں میں ہوں،
زمین میں ہو جہاں بھی ہو، جہاں تک اللہ مسائل حسین کی آواز پہنچاتا جاتا ہے ملائکہ سن کے گریہ کرتے جاتے ہیں۔ امام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہماری جو محفل میں گریہ ہوا اس کی نسبت ملائکہ میں زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ لہذا محرم الحرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیسرا سال ہے اور پہلی مجلس میں اپنے اوپر حق سمجھتا ہوں عزاداری امام حسین پر اٹھنے والے اعتراضات کے جواب۔ اب سوشل میڈیا جو ہمارے جوان حضرات استعمال کرتے ہیں وہ بخوبی واقف ہے۔ جیسے ہی ایام میں محرم کا آغاز ہونا چاہتا ہے، فیس بک کے ذریعے میڈیا پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اعتراضات کوئی نئے اعتراضات نہیں، یہ اعتراضات بہت پرانے ہیں، اس کو بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ بعض اعتراضات جب ہوتے ہیں کتنے جوان بشرت کے ذریعے کال کے ذریعے کہتے ہیں کہ قبلہ اس اعتراض کا کیا جواب ہے، اور میں اپنے جوانوں سے یہی کہا کرتا ہوں اپنے مذہب کے علماء سے جڑ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آل محمد کے مذہب کی آپ دفاع کر سکیں، آپ کے پاس علمی جواب ہو، پھر اہل علم اور علماء سے جڑ کر، جس سے آپ اپنے مذہب کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اٹھنے والے اعتراضات کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ایک اعتراض کہا کہ یہ جو آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، یہ روڈوں پر، سڑکوں پر، جلوس کی شکل میں، اس ماتم کا ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام 40 سال زندہ رہے، کیا انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ماتم کیا؟ اگر ماتم نہیں کیا تو پھر تم شیعہ قوم کس کی پیروی کرتے ہو؟ اب جوان ہمارا پریشان ہو جاتا ہے، کیا جواب ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، امام کا اگر کہیں ماتم جلوسوں اور روڈوں اور جلوسوں کی شکل میں ماتم نہ ملے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے امام نے ماتم سے منع کر دیا۔ ماتم کیا ہے؟ ماتم خود گریہ کے مصادیق میں سے، یعنی انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تو اس کا حصہ ہے ماتم بھی۔ انسان غم کی حالت میں گریہ کرتے کرتے جب نڈھال ہوتا ہے تو کبھی وہ سر پہ ہاتھ مارتا ہے، کبھی وہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کبھی وہ اپنے چہرے پہ بھی مار دیتا ہے، کبھی وہ اپنی ران پہ ہاتھ مارتا ہے۔ تو گویا یہ جو ہاتھ مارنا ہے، کبھی سر پہ، کبھی سینے پہ، کبھی ران پہ، یہ اس غم کی کیفیت کا ایک حصہ ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ماتم کہاں سے کہ ثابت ہے، تو جب گریہ ثابت ہو جائے، اور آپ جو خود کہہ رہے ہیں امام زین العابدین نے، جو کہتے ہیں امام زین العابدین کا ملتا ہے کہ انہوں نے گریہ کیا، انہوں نے ماتم تو نہیں کیا، یعنی خود اعتراض میں جو چیز نقل کر رہے ہیں، خود میں اعتراض کر رہے ہیں کہ گریہ کیا، تو جب گریہ کیا اس کے مصادیق میں سے ماتم یہ بھی حصہ ہے۔ آپ تک نہ پہنچاؤ، امام علیہ السلام حالت مصیبت میں کبھی سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے جلوسوں کی شکل دے دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آج سیاسی لوگ، آپ دیکھیں کتنی سیاسی پارٹیز ہیں، جب وہ
دیکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق پامال ہو، اپنے آپ کو مظلوم شو کرتے ہوئے میڈیا کو بھی بلاتے ہیں، مختلف شہروں میں سینہ کوبی کرتے ہیں۔ وہی سینہ کوبی جو اخبارات والے بتاتے ہیں کہ یہ سینہ کوبی کی گئی، احتجاج کیا گیا، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا گیا، ظالموں کے حق کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اگر وہاں پر یہ سیاسی جو دنیا والے سینہ کوبی کریں، میڈیا کو بلائیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، وہاں پر کسی مفتی دین کو بدعت اور حرام کا فتویٰ یاد نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اگر بدعت اور حرام کا فتویٰ یاد آتا ہے تو اس وقت جب حسین ابن علی کی عزادات حسینیت کے پرچار کے لیے، حسین کی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے اور یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے جب روڈوں اور سڑکوں پہ یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، گویا وہ بتاتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم یزید سے بیزار ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھتے محمد رحمہ صلی اللہ علیہ محمد۔ لہذا اس لیے تو بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی کا کتنا عظیم جملہ فرماتے تھے، میں ان ہاتھوں کو چومتا ہوں، یہ جو اے عزاداران امام حسین، آپ کا یہ اٹھنے والا ہاتھ آپ کے سینوں پہ نہیں، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، اس لیے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ 2 دن پہلے فیس بک پہ ایک مفتی کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو سنیوں نے بھی ماتم شروع کر دیا، جتنے وہ وجود میں موٹے تھے مجھے وہ عقل سے زیادہ موٹے لگ رہے تھے۔ اعتراض کیا کیا؟ کہا کہ سنیوں نے بھی ماتم شروع کر دیا، بار بار بات کو رپیٹ کیا، کہا کہ میں بھی ماتم کروں گا اگر کوئی ثابت کر دے غوث پاک عبد القادر جیلانی نے ماتم کیا۔ یہ مفتی صاحب یہ اپنا میڈیا پہ ریکارڈ اپنا خطاب کر رہے تھے اہل سنت کو، اور ہم ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بتائیں آپ کی نگاہ میں غوث پاک کا رتبہ بلند ہے یا بی بی عائشہ کا؟ اس کا احترام زیادہ کرتے ہیں۔ یقیناً نبی کے کلمہ وہ جو عزت بی بی عائشہ کو دیتے ہیں، ام المومنین کو اتنا رتبہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر بی بی عائشہ کا ماتم مل جائے تاریخ میں، غوث پاک کہاں ہے؟ عبد القادر جیلانی کا رتبہ تو بعد میں آتا ہے، بی بی عائشہ کا رتبہ وہ تو زمانے نبی میں تھی، وہ تو نبی کی زوجہ تھی۔ 4 حوالے موجود ہیں جس میں سے 2 نقل کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سیرہ نبویہ صحیح ابن حشام کی جو تاریخ رسول اللہ کی سیرت پر، اس میں اور مسند احمد بن حنبل، ان 2 کتابوں میں روایت جسے علماء علم رجال نے دونوں روایتوں کو دونوں کتابوں سے صحیح اور حسن قرار دیا ہے، یعنی روایتیں بھی قابل قبول ہیں، روایت ضعیف بھی نہیں ہے، روایت جھوٹی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی صداقت پر علماء علم رجال نے کہا ہے یہ دونوں روایتیں صحیح اور حسن ہیں۔ کیا روایت بی بی عائشہ کہتی ہے جب سید الرسل کا وصال ہوا آپ کا سر میری گود میں تھا، رسول اللہ کا وصال ہوا میں نے آپ کا سر مبارک تکیہ پہ رکھا اور مجھ سے رسول کی جدائی کا غم برداشت نہ ہوا، جب میں کھڑی ہوئی اور خواتین بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی اور میں نے غم رسول میں اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا۔ زوج رسول بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں میں نے نبی کی وفات پر اپنے
سبحان اللہ اور ہم اسی رسول کی محبت میں یہ ماتم کرتے ہیں. یہ جو جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں روڈوں پر اور سڑکوں پر حسینیت کا پرچار کرتے ہیں. ہم رسول کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. حسین سے محبت، رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کو سزا ہے. آج کل یہ بھی ایک بڑا سپیکر فیس بک پہ وائرل ہے. یہ شیعوں کو سزا ہے، وہ سزا کے طور پر یہ ماتم کرتے ہیں. اور پھر کہا کہ یہ جناب زینب کی بد دعا ہے کوفہ والوں کو. وہ کوفہ والوں کو تھی، اور وہ کیوں بد دعا تھی؟ انہوں نے نصرت نہ کی تھی، وہ کوفہ والے خاص تھے. لہذا یہ کہنا بد دعا تھی یا یہ سزا تھی، یہ سزا کے طور پہ کرتے ہیں. اگر یہ سزا کے طور پہ کرتے ہیں تو پھر حسین ابن علی کے عزادار جب روڈوں اور سڑکوں پہ یا حسین ابن علی کی صدا بلند کرتے ہیں، جب نوحہ خوانی کرتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف پرچے کیوں کٹوائے جاتے ہیں؟ اگر تمہارے عقائد و نظریات کے مطابق سزا ہے تو پھر تو ان کے لمبے روٹ پاس کراؤ تاکہ سزا میں اضافہ ہو. اگر تم سزا سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ یا حسین کی صدا، یہ مظلومیت کے حق میں یہ دفاع، یہ برداشت، یہ قبول نہیں. جو آج تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، آپ یہ ان جلوسوں کو بند کریں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو زحمت ہوتی ہے. جب 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے، ہم نے بھی کبھی اعتراض کیا، ہم تو اب الحمدللہ خود مل کے ساتھ جلوس میں شامل ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد لہذا یہ اعتراضات مختلف کرتے رہتے ہیں. اور یہ ہے بی بی عائشہ کا ماتم جو تاریخ ہے. دوسرا جو ہمارے پاس ہے مشکات شریف میں روایت ہے، بی بی ام فضل کہتی ہیں ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں آئی. ایک دن کے حسین تھے، میں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، میں نے رسول کی گود میں رکھا. سید الرسل نے امام حسین کا منہ چوما، آپ کا گلا چوما، آپ نے گریہ کیا. روایت مشکات شریف کی ہے. پوچھا یا رسول اللہ، آپ حسین کو پیار کر کے رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ اے رسول، آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی. میں اس کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اب روایت کہاں ہے؟ علماء اہل سنت کی کتاب ہے، مشکات شریف ہے. روایت بی بی ام فضل زوجہ حضرت عباس نے نقل کی. لہذا علماء اہل سنت روایت نقل کر رہے ہیں. اس روایت کو سامنے رکھیں تو کیا استفادہ ہوتا ہے؟ نبی کے سامنے حسین کے مسائل بیان ہوئے، بیان کرنے والے جبرائیل ہیں، سننے والے نبی ہیں، اور سن کر رونے والے نبی ہیں. معلوم ہوا حسین کے مسائل بیان کرنا اور سن کر رونا اور گریہ کرنا یہ کوئی فعل حرام اور بدعت نہیں، مشکات شریف کے مطابق سنت رسول ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. علماء سنت کی روایات، میں ان روایات کو چھوڑ رہا ہوں جو گزشتہ سالوں میں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. لہذا روایت ہے
تاریخ میں علماء اہل سنت، علماء شیعہ سب نے نقل کیا، جنگ احد کے بعد جب شہدائے احد کو دفن کرنے کے بعد، بلکہ میدان احد میں جب سید الرسل نے حضرت حمزہ اپنے چچا کو جب دیکھا کہ جن کے اعضاء و جوارح کو کاٹ دیا گیا، جن کے ناک کو کاٹا گیا، جن کے کانوں کو کاٹا گیا، جن کی زبان کو کاٹا گیا، جن کا سینہ چیر کر ابو سفیان کی بیوی، امیر شام کی ماں، یزید کی دادی، جس کے حکم پر حبشی غلام نے رسول کے چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا اور جگر نکال کر ہندا نے اس کلیجے کو چبایا، اور جب سید الرسل اس مظلوم کی لاش پر پہنچے بے ساختہ گریہ کرنے لگے، اور کتنے اصحاب نے گریہ کیا، اور جب سید الرسل مدینہ میں آئے دیکھا ہر شہید کے گھر میں رونے والی رو رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں، فریادیں بلند کر رہی ہیں۔ نوحہ پڑھتے وقت کسی کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے، جو عورتیں جب بین کرتی ہیں تو کبھی سر پہ ہاتھ، کبھی سینے پہ ہاتھ، تو لہٰذا نوحہ کرنے والی نوحہ کر رہی ہیں، عورتوں کی آواز مدینے میں گونج رہی ہے، لیکن سید الرسل نے دیکھا حضرت حمزہ کے گھر میں کوئی رونے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ حمزہ لَا يُبَاكِي، سب پر رویا جائے، میرا چچا اتنا مظلوم، اس پر کوئی بھی نہ روئے، اس پر کوئی بھی آنسو نہ بہائے۔ جس نے انصار جمع ہوئے اپنی خواتین کو بھیجا جو عشاء کی نماز تک رسول اللہ کے دل کو تسلی اور تعزیت کے لیے خواتین مدینے کی حضرت حمزہ پہ گریہ کرتی رہی، نوحہ پڑھتی رہی، سر اور سینوں پہ ماتم کرتی رہی۔ یہ تاریخ شیعہ اور علماء اہل سنت سب نے نقل کی۔ صلوات پڑھتے محمد رحمہ اللہ۔ لہذا رسول اللہ کا عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کہتی ہے ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے قتل کے بعد بنی مغیرہ نے 7 دن فرش عزا بچھا، گریہ کیا، نوحہ خوانی کی، وہاں پر کوئی سر پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی کس طرح سے واویلا کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے ان 7 دنوں میں تو کسی کو نہیں روکا کہ تم خالد بن ولید کی سوگ کی محفل کیوں سجا کر بیٹھے ہو؟ حضرت عمر کے زمانے میں خالد بن ولید کی سوگ کی محفل 7 دن بچھائی جائے، وہاں پر رونا اور نوحہ کرنا جائز ہے، اور نواز رسول کے سوگ کی محفل میں اگر گریہ کیا جائے وہ قبول نہیں ہے۔ لہذا تاریخ میں یہ سارے حقائق موجود ہیں، اور یہ تاریخی روایت بھی علماء اہل سنت کے ہاں یہ روایت موجود ہے۔ اور تاریخ طبقات ابن سعد علماء اہل سنت کے مطابق حضرت عثمان کے قتل کے بعد بی بی نائلہ حضرت عثمان کی زوجہ، راوی کہتا ہے تاریخ طبقات ابن سعد کے مطابق جس دن حضرت عثمان قتل ہوئے اس رات کو بی بی نائلہ گھر سے نکلی، ہاتھ میں چراغ ہے، دیکھنے والے نے دیکھا بی بی کا آگے اور پیچھے سے گریبان چاک ہے، جو حضرت عثمان کے غم میں چاک کیا تھا، اور زبان سے یہ کہہ رہی ہیں یا امیر المومنین، اور واہ کی صدا کہہ رہی ہیں، واہ یا امیر المومنین۔ تو اگر قتل حضرت عثمان کے بعد بی بی نائلہ کا اپنے شوہر کی مصیبت اور قتل پہ گریبان چاک کرنا اور واہ یا امیر المومنین کی صدا نکال
صلوات پڑھ دے محمد سارے دیگر بابا کے ذکر اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اور یقیناً تاریخی اعتبار سے اگر یہ حقائق پہنچائے جائیں تو اعتراضات قائم ہی نہ ہو. صرف مخالفین کو امام حسین ابن علی کا یہ ذکر قبول نہیں، یہ ذکر قبول نہیں. لہذا امام حسین ابن علی کے حوالے سے ایک اور اعتراض کر دیا، کہا کہ یہ شیعہ قوم یہ گھوڑا نکالتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا امام زین العابدین نے کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے، کیا ایک مرتبہ بھی گھوڑا نکالا؟ امام زین العابدین جو کہ کربلا کے عینی گواہ تھے، اپنی آنکھوں سے تمام مظلومیات کو دیکھتے رہے، پامال لاشیں دیکھے، خود قیدی ہوئے، آپ پہ بھی ظلم کیے گئے، مستورات پر بھی ظلم ہوئے. امام زین العابدین کو کربلا کے منظر کو یاد کرنے کے لیے کسی شبیہ یا تمثیل کی ضرورت نہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ شبیہ ذوالجناح برآمد کراتے. امام حسین کے امام زین العابدین کے سامنے پانی آ جائے امام گریہ کرتے ہیں، امام کے سامنے کھانا آ جاتا امام گریہ کرتے ہیں، امام قصاب کے پاس جاتے ہیں تو امام گریہ کرتے ہیں. تمثیل اور شبیہ کی ضرورت ہمیں ہے، ہم کربلا میں نہیں ہیں. آج ہم جو شبیہ ذوالجناح جو برآمد کرتے ہیں، جس پر رنگدار سرخ چادر ڈالتے ہیں، جو تیروں کی ایک وہاں پر تیر پروئے جاتے ہیں، زین کو تھوڑا سا پھیر کے رکھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ عکاسی ہوتی ہے امام حسین کے اس گھوڑے کی. ہم یہ شبیہ ذوالجناح بنا کر بتاتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اس منظر کو یاد کرتے ہیں، اس منظر کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں جو ہماری بخشش کا وسیلہ ہے. ہم اس وقت تو نہ تھے، لیکن اس کی منظر کشی کر کے حسین ابن علی کے جلوس میں یا حسین ابن علی کی صدا بلند کر کے حسین ابن علی کے لوہا پڑھ کے ان کی مظلومیت کو بیان کر کے ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور شبیہ ذوالجناح برآمد کر کے ہم اپنے غم کا اظہار کریں. یہ کہا جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام تو نہ تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ تھا، یہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد اعتراض کرتے. آج پاکستان میں آپ کے یہاں یہی تازہ بقرہ عید گزری، کتنی گلیوں اور سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کوئی بکروں کو سجا کے پھرتا ہے، کوئی گائے کو. مختلف قربانی اللہ کے لیے کر رہے اور اس کی تشہیر سجا کر فیس بک پہ کر رہے اور محلوں میں بھی دکھا رہے ہیں. یعنی کیا حضرت ابراہیم کے لیے جو دمبا آیا تھا وہ بھی سجا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم نے جب قربان کرے تھے اپنے بیٹے کو، یعنی اگر آپ قربانی کے لیے کسی جانور کو بنائیں اور آپ کہیں کہ یہ تو اس کی شبیہ ہے، آپ کے لیے اس کا سجا کر سڑکوں گلی کوچوں میں لانا کہ ہم قربانی کے لیے یہ جانور لے کر آئے آپ کے لیے جائز ہے. اگر ہم رنگدار خون آلودہ ایک شباہت لے کر زین کو ڈھلا ہوا بنا کر ہم امام حسین کی سواری کی شبیہ بنا کر لائیں جس سے امام حسین کی مظلومیت کا پرچار ہو تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ادھر تو مفتیوں کو فتوی یاد نہیں آتے. یہ جو قربانی کے جانور کو سجا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں
حالانکہ وہاں پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے، اگر کوئی ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے میں قربانی کر رہا ہوں، وہ قربانی بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ وہاں پر تو کوئی مفتی نہیں بول رہا، وہاں پر تو امت کی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اصلاح کی بات یاد آتی ہے تو حسین کے عزاداروں کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد مولا۔ لہذا یہ اعتراضات یہ رہتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا نے پروردگار سے التجا کی، بار الہ تو نے امت محمد کو باقی امتوں پہ عظمت کیوں بخشی؟ آواز قدرت ہے، اے موسیٰ امت محمد کو جو میں نے فضیلت اور شرف دیا ہے وہ 10 چیزیں ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 چیزوں کی وجہ سے میں نے امت محمد کو تمام امتوں پہ فضیلت بخشی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ آواز قدرت آئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، نماز جمعہ، نماز جماعت، علم کا حاصل کرنا اور تلاوت قرآن۔ نمبر 10 عاشوراء۔ اب یہ 9 چیزیں تو حضرت موسیٰ کے لیے کلیئر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، نماز جمعہ، نماز جماعت، علم دین کا حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ 9 چیزیں ہیں کلیئر۔ نمبر 10 ہے عاشوراء۔ بار الہ ہے، یہ عاشوراء کیا ہے؟ یا موسیٰ یہ محمد مصطفیٰ کا لال حسین ابن علی کا یوم شہادت، جس دن محمد مصطفیٰ کے نواسے کی شہادت کے دن اس کے چاہنے والے عزادار روئیں گے یا سال میں کبھی بھی روئیں گے تو ان کو میں اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں۔ اللہ، اس قدر عظمت کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو، فرش عزا بچھانے والوں کو یہ عظمت اور یہ شان اور شرافت۔ اور دوسرا فرمایا میں اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تیسرا فرمایا اے موسیٰ جو بھی نواز رسول حسین مظلوم کی مظلومیت میں کھانا کھلائے گا یا فرش عذاب میں جو خرچ کرے گا، جو 1 درہم خرچ کرے گا، میں اللہ اس کے بدلے 70 درہم عطا کروں گا۔ جو حسین کی فرش عذاب اور کھانے پہ جو کرے گا میں اس پر 70 درہم اس کو اللہ رزق عطا کروں گا۔ اور چوتھا اے موسیٰ جو شخص روز عاشور یا کسی اور دن حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہائے گا، 1 آنسو کے بدلے میں 100 شہداء کا ثواب عطا کروں۔ اللہ، اس قدر عظمت ہے۔ اور حالانکہ روایت معصوم فرماتے ہیں شہید کا جب 1 قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، اور 100 شہداء کا ثواب مل رہا ہے صرف 1 آنسو غم حسین میں بہانے۔ تو لہذا یہ عظمت اور یہ شرافت اگر امت نبی کو بخشی گئی ہے تو وہ 10 چیزوں کی وجہ سے، جس میں کیا ہے؟ یوم عاشور، امام حسین کی مظلومیت، امام حسین کے غم میں آنسو بہانا،
لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ بات آ جائے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں، ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز جمعہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علم دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس حسین کے غم میں آنسو بہا لو، جنت میں بھی چلے جاؤ گے، تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ایک کی بجائے 70 بھی مل جائیں گے، 100 شہداء کے برابر ثواب بھی مل جائے گا۔ نہ، بلکہ روایت کہہ رہی ہے یہ عظمت ان عزاداروں کے لیے ہے جن کے دامن میں پہلی 9 چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو عزادار نمازی ہوگا، جو عزادار روزے دار ہوگا، جو عزادار زکوٰۃ دینے والا ہوگا، جو عزادار حج کرنے والا ہوگا، جو عزادار جہاد کرنے والا ہوگا۔ جہاد صرف آج کل کے زمانے میں یہ نہیں کہ ہم جہاد کریں، جہاد بہت سارے طریقوں سے، امر بالمعروف زبان سے ایک جہاد ہے، پیغام ہدایت لکھنا یہ بھی ایک قلم سے جہاد ہے، زبان سے اصلاح کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ مختلف جہاد کے طریقے ہیں، دین کی ترویج پر پیسہ خرچ کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ لہذا جہاد کا معنی عام ہے، ہم لوگوں نے اس کو محدود صرف تلوار چلانے میں جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ تو لہذا عزادار وہ ہوگا جو جہاد کرے گا، عزادار جو نماز جمعہ پڑھنے والا ہو، وہ عزادار جو نماز جماعت پڑھنے والا ہو، وہ عزادار احکام شریعت کو سیکھنے والا ہو، وہ عزادار تلاوت قرآن کرنے والا ہو۔ جب ان سب چیزوں کے ساتھ فرش عزا پہ آ کے زہرا کے لال کا پرسہ دے گا، پھر ایسے عزادار کے بارے میں اللہ فرما رہے موسیٰ ایسے عزادار کو میں بغیر حساب کے جنت میں داخل، ماشاءاللہ۔ ایسے عزادار کے میں تمام گناہ بخش دوں گا۔ ایسے عزادار اگر حسین ابن علی کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرے میں اس کو 70 عطا کروں گا، اور ایسا عزادار جو ایک آنسو بہائے میں اللہ 100 شہداء کا ثواب عطا کروں۔ یہ عظمت ہے، اور کس قدر یہ عظمت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میدان معاشر میں زندہ رہیں تو آؤ امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو بھی ہمارا حبدار، ہمارا شیعہ ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارے مقصد کو زندہ کیا، ہمارے عمل کو زندہ کیا، ہمارے مقصد کو۔ ائمہ اہل بیت کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ائمہ اہل بیت کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ ہادیان برحق بنا کر، یعنی جن محفلوں میں امام فرما رہے ہیں، جن محفلوں میں، جن مجلسوں میں ہمارا مقصد زندہ ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہوگی، دین اور شریعت کی بات ہوگی، ہماری تعلیمات کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، مصطفیٰ کی سنت کی بات ہوگی، دین خدا کی حفاظت کی بات ہوگی۔ امام فرماتے ہیں جو ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ اتنا خوش نصیب ہے، لم یمت قلبہ، میں زبان عصمت سے کہہ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں اور سن لو زبان عصمت سے، اس مومن کا دل مردہ نہ ہوگا، یوم تموت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، عزادار حسین جو با مقصد مجلس میں بیٹھنے والا ہے اس کا دل زندہ ہو۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ با مقصد مجالس میں بیٹھے، اپنے بچوں کو لائیں مجالس میں، اپنے جوانوں کو لائیں۔ آج لوگ بہانہ بناتے ہیں، گرمی ہے،
ہم نہیں چاہتے، ہم نیٹ پہ سن لیں گے، ہم واٹس ایپ پہ کلپ سن لیں گے۔ یاد رکھیں جو فرش عزا کی عظمت بیان ہوئی ہے، شیطان نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ یہ فرش عزا کی ایک اپنی عظمت ہے، فرش عزا کی ایک اپنی تعظیم ہے۔ آپ کی موبائل میں وہ ملائکہ نے آ کر نہیں بیٹھنا آپ کی آنکھوں کو جمع کرنے کے لیے۔ ایک شخص آ سکتا ہے، اس کے لیے پاسبل ہے، وہ آئی فرش عزا کی برکتوں کو سمیٹے۔ ایک شخص مریض ہے، جس طرح نمازی کے لیے اسلام نے بڑے پیارے اصول دیے۔ نمازی کے لیے کیا کہا ہے؟ نماز مسجد میں پڑھے۔ اللہ کے رسول اور مولا علی علیہ السلام دو معصوم فرماتے ہیں، جو شخص نماز پڑھے لیکن گھر میں پڑھے، مسجد کا پڑوسی ہوتے ہوئے مسجد میں نہ پڑھے، نبی اور امام فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس نمازی کے گھر کو آگ لگا دیں۔ اس کے گھر کو کیا لگا دیں؟ امام نے یہ نہیں کہا، رسول نے یہ کہا نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے وہ تو اس سے بھی بدتر ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اس سے بھی۔ اب بتائیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا گھر نبی اور علی مولا کی نگاہ میں جلنے کے قابل ہے، اور جو نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کس قدر بد نصیب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز نہیں پڑھتا مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے، وہ کافر ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے گھر پڑھتا ہے، مسجد نہیں پڑھتا اس کا گھر جلا دو، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کافر۔ اب ذرا غور کرو نماز کس قدر اہم ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، ایسے کہ نہیں؟ کربلا میں ایک جملہ، امام حسین روز عاشور ظہر کی نماز تک 50 سے زیادہ اصحاب کے لاشیں پڑی کربلا میں۔ مولا حسین ان سب کے عزادار تھے جی، ایمان ہے کہ نہیں؟ ان اصحاب حضرت حر بھی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے علی بھی شہید ہو چکے، بڑے بڑے اصحاب شہید ہو چکے، ظہر کی نماز تک۔ اور ظہر کی نماز امام حسین نے نماز پڑھی، ایمان ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے نماز پڑھی، امام کے آگے جو کھڑے تھے انہوں نے اشاروں سے پڑھی، امام کے پیچھے جو کھڑے تھے انہوں نے جماعت سے پڑھی۔ امام حسین اپنے اصحاب کے عزادار ہیں، جس دن وہ شہید ہوئے اسی دن عزادار ہیں، اگلے سال نہیں۔ آج ہم تو 1400 سال بعد عزادار ہیں، مولا حسین پہلے دن کے عزادار ہیں۔ امام نے عزاداری چھوڑ کر نماز قائم کی، امام حسین نے عزاداری چھوڑ کر نماز قائم کی۔ بتا دیا نا کہ کس کی عظمت ہے، بتا دیا عزادار بھی بنو نمازی بھی بنو۔ عزاداری نماز سے نہیں روکتی، نماز عزاداری سے نہیں روکتی۔ وہ عزادار قبول نہیں ہے جس کے دامن میں نماز نہیں ہے، وہ نمازی قبول نہیں ہے، بلکہ وہ نمازی قبول نہیں ہے جس کے دل میں عزاداری نہیں ہے۔ لہذا عزادار بھی بنو اور نمازی بھی بنو۔ تو لہذا امام حسین نے کیا سمجھایا؟ نماز بڑی اہم ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو نماز کے بارے میں رسول نے بھی فرمایا مسجد میں آؤ، گھر میں نہیں۔ مولا علی نے بھی فرمایا مسجد میں آؤ، گھر میں نہیں۔ ہاں شریعت نے کہا ہے مجبوری، بارش ہو رہی ہے، کوئی شخص مریض ہے، کوئی حالات ایسے بن چکے ہیں، باہر کوئی خوف و ہراس ہے، پھر آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بأمر مجبوری آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جیسا اہم رکن کہا گئے کہ آپ گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آؤ، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے ذکر حسین کے لیے اپنے قبروں کو چھوڑ کر فرش عزا پہ آؤ، کیونکہ جہاں پر اجتماعی عبادت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا التفکر فی الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے. یہ کیسی عبادت ہو 70 سال؟ روایات میں بیان ہے رات کو جاگ کر نمازیں پڑھے اور دن کو روزہ رکھے. یہ ہو 70 سال کی عبادت. اس سے افضل کیا ہے؟ 1 گھنٹہ فکر کرنا. اگر کوئی مومن کہتا ہے ٹھیک ہے میں گھر میں بیٹھ کے مجلس آزاد سن کے میں فکر کر رہا ہوں, میں عبادت کا فائدہ اور ثواب حاصل کر رہا ہوں, میرا دوست بے شک وہ حق پر ہے, مجھے اجر و ثواب یقیناً تیرے گھر میں تیرے یوٹیوب کے چینل پہ یا تیرے موبائل میں حاصل کر سکتا ہے, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن جب فرش عذاب میں آئے گا, سینکڑوں مرد و زن فرش عذاب میں بیٹھے ہیں, پڑھنے والا خطیب عالم جب اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, آل محمد کا فرمان بیان کر رہا ہے, اب ایک فرد نہیں سینکڑوں مرد و زن فکر میں مائل ہیں. وہ سوچ رہے ہیں ایک شخص اگر فکر کرے, ایک شخص کی فکر ایک جگہ ہو جائے تو اس کو 70 سال کی عبادت سے افضل. اور اگر ایک محفل میں سینکڑوں مرد و زن بیٹھ کر ذکر حسین ابن علی جب سن رہے ہو, قرآن کی تلاوت, آل محمد کے فرمان, اور اس میں بیٹھے اور پھر اپنی ہدایت کے اصول اور قوانین کو حاصل کریں اور پھر اپنی تربیت کریں, بتائیں پھر اس محفل پہ کتنی کروڑوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اس دین کو پہنچانے کے لیے آل محمد نے بڑے مسائل چھیلے. اجرکم علی اللہ زدارو. 28 رجب کو زہرا کا لال آیا ہے نانے کی مزار پہ. اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے مولا حسین نے اپنا سر رکھ دیا نانے کی قبر میں, روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. کیا دیکھا؟ نانے کو دیکھا. رسول اللہ کے دائیں بائیں کچھ افراد ہیں جو حسین کا استقبال کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ زدارو. روایت کا جملہ, حسین نانے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گلے مل کے رو رہے. اب حسین کیا چاہتے ہیں؟ مولا حسین کی یہ تمنا ہے کہ میں نانے کے ساتھ قبر میں رہ جاؤں. روایت کا جملہ سید الرسل فرماتے ہیں حبیبی یا حسین, اور میرا لال حسین, کأنی اراکا مرملا بالدماء مذبوحا بکربلا. اور میرا لال حسین, ابھی تو جدے دنیا میں جانا ہے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت قریب اور تو خون میں لد پت ہوگا. ہائے تو کربلا کی سرزمین پر ذبح ہوگا. حالت یہ ہوگی, ہائے تو پیاسا مارا جائے گا اور میری امت اور میری شفاعت کی امیدوار ہوگی. حبیبی یا حسین, اور میرا لال حسین, ان اباکا و امکا و اخاکا ہم مشتاقون الیک. اور میرا لال حسین, اور ابھی تو دنیا میں تجھے پلٹ کر جانا ہے, اور تیرا بابا علی اور تیری ماں زہرا اور تیرا بھیا حسن مجتبی اور سارے تیری زیارت کے مشتاق ہیں. اجرکم علی اللہ. لیکن حسین کہتے ہیں نانا اب مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے. ادھر سے سید رسول فرماتے ہو میرا لال
اور تجھے دنیا میں پلٹنا ہے. بس عزادارو ہے حسین نانے سے ودا کر کے آئے ماں زہرا کی قبر پر. اے ماں زہرا کی قبر سے ودا کیا. اے اللہ جانے کیا اپنے ارمان سنائے. اے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھم رہے. اے حسین کیسے ماں زہرا کی قبر چھوڑے. اے حسین آئے بھائی حسن کی قبر پر بھیا سے ودا کیا. حسین جانتے ہیں یہ وہ مدینہ اور جس مدینے میں ہے میری ماں زہرا پر دلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اور یہ وہی مدینہ اور جس مدینے میں اور میرے بھیا حسن مجتبیٰ کے میت پہ اور جنازے پہ تیر چلائے گئے. اے مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اے حسین اے اپنے اقربا کو ودا کر رہے ہیں. اے جنت البقیع سے ودا کرنے کے بعد آئے گھر میں یا بنی ہاشم کے جوانوں کو خبر دی تیار ہو جاؤ. علی کی بیٹیوں نے خبر سنی اور بیویوں کا گریہ بلند ہوا. ایسے گریہ بلند ہوا اور جیسے رسول مدینے سے رخصت ہوئے تھے. اجرکم علی اللہ عزادارو ہے بیبیاں پردے دار. ہے رات کے اندھیرے میں سواریوں کو تیار کیا گیا. بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہوئے علی کی بیٹی کی سواری کو لائے اور بی بی کا محمل تیار ہے. یہ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں عباس علمدار نے اپنا زانو بنایا اور شہزادی اور قدم رکھ کے سوار ہو جائے. اور ادھر سے بھیا حسین نے سنبھالا, ادھر سے علی اکبر نے سنبھالا اور علی کی بیٹی سوار ہو. پردے دار بی بی اور محمل میں سوار ہونے لگی. اور میں عرض کروں گا بی بی آج بنی ہاشم کے جوان, آج عباس علمدار, آج حسین ہے سوار کرانے والا ہے. ابھی ایک وقت وہ بھی آنا ہے. روایت کہتی ہے جب 11 محرم کا دن آیا, جب بیبیاں سوار ہونے لگی, علی کی بیٹی زینب نے کیا کیا ہے بیبیوں کے ہاتھ پس گردن بنے ہیں. ہر بیوی کے پاس علی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے, اپنے بدن کا سہارا دیتی ہے اور بیویاں بے پلان اونٹوں پہ سوار ہوتی ہے. اور جب آئی علی کی بیٹی کی اپنی باری, ابھی بھی زینب کیسے سوار ہو. اجرکم علی اللہ عزادارو بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے علی کی بیٹی کی مجبوری, ہاتھ پسے گردن بنے اور سر پہ چادر نہیں ہے. علی کی بیٹی کیسے سوار ہو یہ منظر اور میرے چوتھے امام نے دیکھا جو زمین کربلا پہ موجود ہے. کیا کیا, خود کو گھسیٹنا شروع کیا, اس ناکا کے قریب لائے اور جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی اپنی پشت لگا دی اور پشت ناکا سے پھپھی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جاری ہے. اجرکم علی اللہ وضعت قدمہا, اور بی بی نے قدم رکھنا چاہا, بیمار کربلا نہ سنبھلا اور زمین کربلا کی طرف جھکا. اجرکم علی اللہ عزادارو اے علی کی بیٹی فریاد کرنے لگی. روایت کہتی ہے دوسری مرتبہ اے بیمار کربلا نے خود کو سنبھالا, پھپھی اماں اب قدم رکھیے. بی بی نے دوسری مرتبہ کیا, بی بی نے تیسری مرتبہ کیا. جب سید سجاد اے کمزوری کے سبب جھک جاتے ہیں, علی کی بیٹی سوار نہ ہو سکی, بی بی کی فریاد بلند ہے. روایت کہتی ہے یہ منظر شمر دیکھ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں تازیانہ آیا
سید سجاد پہ برسانے لگا. علی کی بیٹی نے وہ خود کو گرا دیا. اور شمال اور میرے وقت کا امام زندہ ہے. اور جب تک زینب زندہ ہے اپنی کا جو رکھنا ہے. اللہ